بارے میں بات کرنے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اس کے میننگ جو ہے جو بالکل صحیح اس کا مطلب ہے اس کے بارے میں ہم جانیں، کیونکہ کئی لوگ تو ایسے جن کو پتہ بھی نہ ہوگا کہ ڈپریشن کا اصل مطلب کیا ہے، ڈپریشن کیا ہے۔ اگر آج سے ہم چلے جاتے ہیں تقریباً اپنے پیرنٹس کے وقت میں، یعنی آج سے 25-30 سال پہلے، تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے پیرنٹس کو پتہ بھی ہوگا اس ٹائم پر کہ ڈپریشن جو ہے وہ کس بلا کا نام ہے۔ اور اس کے علاوہ تو صرف پیسہ کمانا ہے تو وہ صرف ڈپریسڈ ہی ہوگا، ٹھیک ہے، یا کہیں اور کوشش کرے گا، اسے کسی اور چیز سے موٹیویشن مل جائے گی، لیکن ڈپریشن ضرور ہوگا اسے۔ لیکن اگر ایک بندہ ہے جو دین کے قریب ہے، نماز قرآن پڑھتا ہے اور حدیث پڑھتا ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس پر چلتا ہے، اور یا وہ کوشش ہی کرتا ہے چلنے کی، کیونکہ ہم سب کوشش ہی کر سکتے ہیں، پورا تو حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ تو اگر وہ کوشش بھی کرتا ہے تو جب وہ یہ سچویشن دیکھے گا تو وہ سوچے گا ہو سکتا ہے اس جاب میں میرے لیے بہتری نہ ہو۔ اٹریکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے آج کل، اور یہ میں اس حوالے سے بات کروں کہ آج کل جو بچے بچیاں ہیں، ٹین ایجرز ہیں، ینگسٹرز ہیں، یا ابھی جو بالکل ٹین ایج سے نکلے ہیں، ان میں بہت زیادہ ڈپریشن کے جو ہے وہ مسائل دیکھے جاتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ اب to talk about depression, at first we need to understand that what is depression. ڈپریشن کا لفظ آج کل بہت زیادہ عام ہے، ہر خاص و عام کے منہ سے ہم ڈپریشن کا لفظ سنتے ہیں، اور خود بھی شاید کافی بار ہم نے یہ لفظ استعمال کیا ہوگا کہ ہمیں ڈپریشن ہو گیا ہے، یا میں ڈپریشن میں ہوں مجھے نہ بلاؤ، ایسے بہت سے الفاظ ہم سننے کو ہمیں ملتے ہیں آج کل، بلکہ زیادہ تر بچے جو ہیں ان کے منہ سے سننے کو ملتا ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ینگسٹر یا ٹین ایجرز کو بہت زیادہ ہم یہ سنتے ہیں کہ ڈپریشن کے متعلق وہ جو ہے بات کرتے ہیں۔ اب ڈپریشن کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اس کے میننگ جو ہے جو بالکل صحیح اس کا مطلب ہے اس کے بارے میں ہم جانیں، کیونکہ کئی لوگ تو ایسے جن کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ڈپریشن کا اصل مطلب کیا ہے، ڈپریشن کیا ہے۔ اگر آج سے ہم چلے جاتے ہیں تقریباً اپنے پیرنٹس کے وقت میں، یعنی آج سے 25-30 سال پہلے، تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے پیرنٹس کو پتہ بھی ہوگا اس ٹائم پر کہ ڈپریشن جو ہے وہ کس بلا کا نام ہے۔ اور اس کے علاوہ بحیثیت مسلمان بڑی عجیب بات ہے کہ آج کل مسلمانوں میں بہت زیادہ ڈپریشن پایا جاتا ہے، اور پاکستان میں بہت زیادہ یہ مرض جو ہے بڑھ رہا ہے۔ بہت سے ریزنز ہیں اس کے، میڈیکل ریزنز بھی ہیں اس کے، اور کچھ روحانی ریزنز بھی ہیں اس کے، اسپریچول ریزنز بھی ہیں، تو سب پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ڈپریشن جو ہے وہ کہتے کسے ہیں۔ تو ڈپریشن کا مطلب یہ ہے، اردو میں اگر اس کو بیان کیا جائے تو مایوسی، بہت زیادہ جب آپ مایوس ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، اور ویسے اگر اس کا مطلب دیکھا جائے تو ڈپریشن ایگزیکٹلی مینس ایکسٹریم سیڈنس، یعنی بہت ہی زیادہ آپ اداس ہیں اور ایکسٹریم سیڈنس میں ہیں آپ، اور اس کے سمٹمز اسی طرح سے ہیں کچھ کہ آپ تنہائی میں رہنا پسند کرتے ہیں، اور آپ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ بہت زیادہ لوگوں میں موجود ہیں، بہت زیادہ لوگوں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ جو ہے اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں، اور آپ کو اکثر ریزن بھی نہیں پتہ چلتا کہ آپ اتنے ڈپریسڈ کیوں ہیں۔ ڈپریشن یا یوں کہوں مایوسی یا بے بسی، یہ ایسی سچویشنز ہیں یا یہ ایسے الفاظ ہیں یا ایسے حالات ہیں جن سے ہم سب گزرتے ہیں زندگی میں کبھی نہ کبھی۔ نوکری نہیں ہے تو آپ تھوڑے ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، کوئی اپنا پیارا چلا جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو آپ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، گھریلو مسائل ہیں، جھگڑا ہو گیا، دوست سے جھگڑا ہو گیا، کسی سہیلی سے جھگڑا ہو گیا، مارکس کم آ گئے تو ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن وہ نہیں ہے جو ہم عام یوز کر لیتے ہیں کہ جی اتنی سی بات میں ڈپریشن نہیں ہوتا ہے۔ ڈپریشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سچویشن سے نکل نہیں پا رہے ہیں، جس کے مارکس کم آئے ہیں، تھوڑا سا آپ ڈپریسڈ ہوں، اور اس کے بعد آپ چلو بھی اگلی بار محنت کر لیں گے، یا پیرنٹس آپ کو سمجھا رہے ہیں یا آپ کو حوصلہ مل رہا ہے، خود اپنے آپ کو آپ سمجھا رہے ہیں کہ چلو نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ محنت کر لوں گا، اور یہ ڈپریشن جو ہے اس طرح آپ کا چلا جاتا ہے کہ چلو بھی ٹھیک ہے، آپ پھر اپنی روٹین لائف میں واپس آ جاتے ہیں، آپ ایکسٹریم لیول پہ نہیں جاتے، لیکن جب آپ ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں تو وہ ہے ڈپریشن، یعنی ایکسٹریم لیول آف سیڈنس از ڈپریشن ایکچولی۔ اس کی بہت ہی سادہ سی تعریف ہے، میں کسی میڈیکل ٹرم وغیرہ میں نہیں گئی ہوں، عام الفاظ میں میں نے اس کو بتایا ہے۔ اور ڈپریشن کے جو سمٹمز میں نے آپ کو بتائے ہیں، تنہائی پسند ہونا، اور کسی سے بات نہ کرنا، اور نیگیٹو تھاٹس بہت زیادہ آتی ہیں، اور آج کل ینگسٹرز میں بہت زیادہ یہ چیز پھیل رہی ہے۔ ٹائپس پر اگر بات کی جائے تو ڈپریشن کی بہت سی ٹائپس ہیں، کچھ ہارمونل ایشوز بھی ہوتے ہیں جس وجہ سے ڈپریشن ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ بھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے۔
لیکن اگر ہم عام ڈپریشن کی بات کرتے ہیں جس میں یہ آج کل ینگسٹرز جو ہیں وہ گھرے ہوئے ہیں اس سے، یا پھر یہ کہا جائے کہ جس طرح میں نے تھوڑی جو کچھ ایگزامپلز آپ کو دی ہیں اس کی بات کی جائے، تو ڈپریشن کا ٹاپک اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کے بارے میں بات کی جائے تو بہت زیادہ ٹائم اس کے لیے چاہیے، بہت زیادہ اس کی ٹائپس ہیں. تو اب ڈپریشن کے جو حل ہے اس کی طرف کیسے جایا جائے. ڈپریشن کے جو ایک کہ اگر ایک جگہ نوکری کی بات نہیں بنی ہے تو دوسری جگہ پہ چلیں بات بن گئی، یعنی وہ ڈپریشن نہیں ہے، وہ تو ڈپریشن نہیں ہے نا. یعنی اگر ایک لڑکا، میں آپ کو مثال سے سمجھاتی ہوں کہ اگر ایک لڑکا ہے اور اس کو جاب چاہیے، ایک لڑکی ہے اس کو جاب چاہیے، وہ کوالیفائڈ بھی ہے اور اس کے میرٹ بھی ہے، اس کے مارکس بہت اچھے ہیں، لیکن پھر بھی اسے جاب نہیں ملتی ہے، اسے جاب نہیں ملتی، اور وہ کوشش کر رہا ہے، کتنی جگہ پہ انٹرویوز دے رہا ہے، لیکن وہ سنتا ہے کہ ایک جگہ جہاں پہ اس کا میرٹ بھی ہے، کوالیفیکیشن بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، اور وہ اس کا پوری امید ہوتی ہے کہ وہ سلیکٹ بھی ہو جائے گا، ایکسپیرینس بھی ہے اس کے پاس، لیکن وہ اس لیے سلیکٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کے ہی کلاس کا کوئی ایک کلاس فیلو ہے جو کہ میرٹ پہ بھی نہیں تھا، کوالیفائڈ بھی نہیں تھا، اور اس کو وہ جاب مل جاتی ہے. اب وہ ریفرنس سے ملی، رشوت سے ملی، وہ بات باقی بات ہے، یا جو بھی ہے، بہرحال اس کو جاب مل گئی، اس کو نہیں ملی، تو وہ ایکسٹریم ڈپریشن میں چلا گیا کہ بھائی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کسی رشتے کا ٹوٹ جانا، گھریلو مسائل وغیرہ، ڈپریشن کی بہت سی مثالیں ہیں اور ہم سب اس سے گزرتے ہیں. مسئلہ وہاں پر آتا ہے جہاں پر اس سے اوور کم نہیں کر پاتے، اس کو ختم نہیں کر پاتے، بلکہ اس میں ڈیپ چلے جاتے ہیں. تو اب میں ڈپریشن کی جو ریزنز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، اور ڈپریشن کی ریزنز ہی اگر ختم کر دی جائیں، جیسے نوکری نہیں مل رہی ایک لڑکے کو، اگر نوکری مل جاتی ہے تو ڈپریشن ختم ہو جائے گا اس کا. تو میں صرف و صرف یہاں پر مسلمان ہونے کے حوالے سے صرف 2 جو ہے مین ریزنز جو ہے وہ میں یہاں پر ایکسپلین کروں گی، اور ان 2 ریزنز میں بہت زیادہ جواب آپ کو مل جائیں گے. اور کیونکہ میں کسی بھی میڈیکل ٹرم کی بات نہیں کر رہی ہوں، عام بات کر رہی ہوں. اگر آپ کو میڈیکلی کوئی ایشوز ہیں، کوئی برین کا کوئی ایشو ہے، یا کوئی ایسا ایشو ہے جس کی ڈاکٹر سے آپ کنسلٹ کریں، سائیکیٹرسٹ سے، سائیکالوجسٹ سے. ایک تو ان کے پاس جاتے بھی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاگل ہیں، یہ والا کہ یہ بہت غلط تصور ہے. آپ کسی سے گائیڈنس لینے کے لیے جا سکتے ہیں، آپ کسی جس طرح روحانی استاد کے پاس جاتے ہیں اس طرح ہی آپ ان کے پاس بھی جا سکتے ہیں. اس میں ایسی کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، پر ہماری سوسائٹی میں ایک امیج بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہا ہے تو وہ دوسرے اس کو غلط سمجھتے ہیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے شاید بہت زیادہ ذہنی صحت کے مسائل بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہیں سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ وغیرہ کے پاس جانے سے ذرا تھوڑا گھبراتے ہیں، اور وہ بھی اپنی وجہ سے نہیں، اپنی فیملی، ریلیٹیوز یا سوسائٹی کی وجہ سے. اگر میں عام الفاظ میں بتاؤں تو پہلا جو اس کا ریزن ہے وہ ہے دین سے دوری. اور دین سے دوری میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ دین سے دوری واقعی آج کل بہت زیادہ ہے. دین صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو جب ضرورت ہے آپ نے نماز پڑھ لی، آپ نے قرآن پڑھ لی، نہیں. دین سے دوری میں اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ آپ مکمل طور پہ دین کو فالو کریں. جیسے کہ میں ایک عام سے آپ کو مثال دیتی ہوں. آپ کو مثال جو ہے میں اس طرح ہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ جیسے میں نے ایک جاب لیس بندے کی مثال دی تھی، کیونکہ آج کل یہ ایشو جو ہے جاب لیس ہونا ہی بہت زیادہ ہے، اور بہت زیادہ یہ مسئلہ چل رہا ہے. نوجوانوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پڑھے لکھے بہت زیادہ ہیں لیکن جاب نہیں ہے. تو اگر ایک انسان ہے جس کو جاب نہیں ملی ہے اور وہ بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے لیکن پھر بھی کوئی کام بن نہیں رہا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ کوئی اور جاب لے جاتا ہے اس کی جگہ پر، حالانکہ وہ میرٹ پہ بھی نہیں تھا اور یہ میرٹ پہ تھا، تو اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر کیا ہمیں کرنا چاہیے. اس کے لیے اب اگر ایک بندہ دین کے قریب ہے، ایک تو ہے نا جو دین سے دور ہے، وہ کیسا کرے گا؟ وہ یہی کرے گا کہ اس کو صرف پیسہ کمانا ہے، اس کو دنیا کی فکر ہے، اس کو صرف پیسہ کمانا ہے، تو وہ صرف ڈپریسڈ ہی ہوگا. ٹھیک ہے، یا کہیں اور کوشش کرے گا، اسے کسی اور چیز سے موٹیویشن مل جائے گی، لیکن ڈپریشن ضرور ہوگا اسے. لیکن اگر ایک بندہ ہے جو دین کے قریب ہے، نماز قرآن پڑھتا ہے اور حدیث پڑھتا ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس پر چلتا ہے، اور یا وہ کوشش ہی کرتا ہے چلنے کی، کیونکہ ہم سب کوشش ہی کر سکتے ہیں، پورا تو حق ہم ادا نہیں کر سکتے. تو اگر وہ کوشش بھی کرتا ہے تو جب وہ یہ سچویشن دیکھے گا تو وہ سوچے گا ہو سکتا ہے اس جاب میں میرے لیے بہتری نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کوئی اور بہتر آپشن جو ہے وہ رکھا ہوگا. تو وہ جو ہے نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تھوڑا سا مایوس ہوتا ہے، وہ مطلب مایوس نہیں، اداس ہوتا ہے، لیکن مایوسی کی طرف جانے سے پہلے ہی وہ سیٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں، اللہ پاک نے، یعنی اللہ پاک کی طرف سے جو توکل اللہ پر اس بندے کا ہے، وہ اس وجہ سے، اس توکل کی وجہ سے وہ ڈپریشن کی طرف نہیں جاتا ہے. اور یہ اگر آپ
پریکٹس کرنا شروع کر دیں، یعنی پریکٹسنگ مسلم بن جائیں، آپ نماز پڑھیں، آپ قرآن پڑھیں، تو آپ واقعی میں دیکھیں گے کہ خود بخود اب اگر آپ کسی ایسی سچویشن میں آپ جاتے ہیں تو خود ہی آپ کو سوالوں کے اپنے جواب مل جاتے ہیں، آپ میں حوصلہ ہو جاتا ہے، اور اگر آپ حوصلہ جب آپ میں آ جاتا ہے تو آپ میں اگلا قدم اٹھانے کی جو ہے وہ طاقت آ جاتی ہے، ہمت آ جاتی ہے، اور اللہ پاک حوصلہ دے دیتا ہے۔ تو اگر ایک بندہ دور ہے دین سے تو ظاہر ہے وہ ڈپریشن میں جائے گا۔ تو دین سے قربت بہت زیادہ ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں خود کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہم اب اڈلٹس ہیں تو خود ہی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہم پیرنٹس کو ضرورت نہیں کہ وہ ہمیں کہیں۔ اگر آپ کے گھر کا ایسا ماحول نہیں بھی رہا ہے جو دینی نہیں تھا ماحول، اکثر ہوتا ہے نہیں ماحول ہے، اکثر دینی ماحول بھی ہوتا ہے تو بچے دیندار نہیں ہوتے ہیں، تو اکثر دینی ماحول نہیں ہوتا تو بچے دیندار ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسے مسائل رہے ہیں تو اب آپ سمجھدار ہیں تو آپ خود دین کی طرف جائیں اور قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، اپنے آپ کو عادی بنائیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر مسئلے میں، اور ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ کہ ہر مسئلے میں ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے، سبحان اللہ۔ زندگی کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا کوئی فیلڈ نہیں ہے، ایسا کوئی شعبہ نہیں ہے جس میں ہمارا دین ہماری رہنمائی نہیں کرتا، ہر فیلڈ میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اس کے لیے ہمیں ریسرچ کرنا پڑے گا، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں اور تفسیر پڑھیں، ریسرچ کریں، حدیث اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ریسرچ کریں، پڑھیں، سمجھیں، تو آپ کو اپنے سارے سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ اور جیسے جیسے یہ نہیں کہ آپ ایک پڑھ لیں گے پورا تو پھر آپ کو ملیں گے، نہیں، آپ پڑھتے جائیں گے، جس طرح آپ کے جو بھی ایشوز ہیں آپ کو کوئی نہ کوئی حل اللہ پاک اس کا دیتا جائے گا، آپ کے آنکھوں کے سامنے خود ہی سارے سوالوں کے جو جواب ہے وہ آ جائیں گے۔ دوسرا جو مین ریزن ہے وہ ہے سوشل میڈیا انٹریکشن بھی اور اٹریکشن بھی۔ سوشل میڈیا اٹریکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے آج کل، اور یہ میں اس حوالے سے بات کروں کہ آج کل جو بچیاں ہیں، ٹین ایجرز ہیں، ینگسٹرز ہیں، یا ابھی جو بالکل ٹین ایج سے نکلے ہیں، ان میں بہت زیادہ ڈپریشن کے جو ہے وہ مسائل دیکھے جاتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ اب ٹین ایجرز کی یا ینگسٹرز کی بات میں اس لیے کر رہی ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل یہ عشق معشوقی کے بہت زیادہ واقعات ہیں، یا گیمنگ ہے، اور یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، سوشل میڈیا انفلوئنسر سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں انفلوئنسڈ ہو جاتے ہیں، اور اپنی زندگی میں سکون موجود ہے، ساری نعمتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود دوسروں کو دیکھ کر اس کی طرف جو ہے مائل ہو جاتے ہیں، کوشش کہتے ہیں کہ یہ، جیسے اب مثال دیتی ہوں، ایک کپل ہے میاں بیوی کا، وہ عام زندگی جی رہے ہیں، مڈل کلاس فیملی ہے، بہت اچھی زندگی گزارے ہیں، لیکن کسی فیملی کو دیکھتے ہیں، کسی کپل کو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، انفلوئنسرز ہیں وہ، تو اس سے انفلوئنس ہو کے وہ اپنی زندگی کا بھی سکون تباہ کر لیتے ہیں، یہ ہمارے پاس، اس کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس طرح یہ جو احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں نا لوگ، تو یہ بہت زیادہ پھر مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کل دیکھیں، آج کل زیادہ ڈپریشن پھیل اس وجہ سے رہا ہے، جو عشق معشوقی کے واقعات ہیں بہت زیادہ، اس وجہ سے بھی ڈپریشن پھیل رہا ہے۔ تو یہ ایک پورا ایک الگ ٹاپک ہے کہ ہمارے دین میں اس کی کیا اہمیت ہے، پسند کی شادی وغیرہ کی، تو اس کے لیے تو ایک الگ وقت چاہیے بات کرنے کے لیے۔ تو ابھی کے لیے صرف اتنا ہے کہ آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ سوشل میڈیا پر آپ کو جو کچھ بھی دکھایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پر آپ کو اگر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ کوئی کپل ہے وہ بہت زیادہ اچھی زندگی گزار رہا ہے، یا کوئی بھی اپنی لائف میں بہت زیادہ رچ ہے، یہ ہے وہ ہے، کوئی اس طرح کرتا ہے اس طرح کرتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ آپ کو اپنی لائف کا سیڈ فیس دکھائیں گے، اداسی والی چیزیں دکھائیں گے، تو آپ کیوں ان کو دیکھیں گے؟ نہیں دیکھیں گے، ہم ان کو فالو ہی نہیں کریں گے، کیونکہ ہم موبائل جب پکڑتے ہیں یا ٹی وی آن کرتے ہیں تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا انٹرٹین ہوں، اپنی جو ریگولر لائف ہے تھوڑا سا اس سے ہٹ کے تھوڑا انٹرٹین ہونے کے لیے ایک طرح سے آج کل سب فون وغیرہ یوز کرتے ہیں، تو اگر وہ آپ کو ایسی چیزیں دکھائیں گے تو آپ کو دکھی کر دیں گے، تو آپ انٹرٹین نہیں ہوں گے تو آپ کیسے ان کو فالو کریں گے؟ اور ویسے بھی ہر انسان دوسرے انسان کو اپنی زندگی تک جتنی رسائی دیتا ہے اتنا ہی دوسرا بندہ اس کی انسان کی زندگی میں انوالو ہو سکتا ہے، تو وہ ہم جتنا آپ کو اپنے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، جو دکھانا چاہتے ہیں اپنے بارے میں، جو شاید وہ ہوں بھی نہ، تو آپ وہی چیزیں دیکھتے ہیں اور آپ اسی چیز کو فالو کرتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ اور ینگسٹرز میں میرا خیال ہے جو بہت زیادہ مسائل ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی ہے، کہ ٹی وی تو پہلے بھی تھا، پہلے بھی مسائل تھے لیکن اب زیادہ ہیں۔ اب اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا بند کر دیں، آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے اور ضروری بھی ہے کچھ حد تک دیکھا جائے تو، اس کا بس حل یہ ہے کہ آپ استعمال لمیٹڈ کر دیں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں، خود بھی ذہن میں رکھیں، بچوں کی بھی ذہن سازی کریں، ان کو بتائیں کہ یہ جو کچھ بھی سوشل میڈیا پر ہے یہ سب کچھ ریئل نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ چیزیں فیک ہیں، بہت کم چیزیں جو ریئلٹی بیسڈ ہیں۔ یہی کوئی 13-14 سال کے اور ایسی باتیں بچیاں کر رہے ہوتے ہیں، یا ایسی آج کل کا جو ماحول ہے ہم سب کو پتہ ہے، مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج کل کے واقعات کتنے زیادہ ہو رہے ہیں، تو بہت کچھ ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی ہی ایک واقعہ چل رہا تھا بچی کا،
تو یہ بہت زیادہ مسائل ہیں اور ان کی وجہ ہی سوشل میڈیا ہے. بچوں کو استعمال لمیٹڈ کروائیں، یہ نہیں کہ آپ دے دیں موبائل اور کھلا چھوڑ دیں، نہیں. اور اس کے علاوہ ان کی ذہن سازی کریں، ان کی تربیت کریں کہ کس طرح سے اور کتنا انہوں نے سوشل میڈیا جو ہے وہ استعمال کرنا ہے. ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم سب گزرتے ہیں، لیکن اس کا حل تبھی ممکن ہے. اس کے ریزنز بھی بہت زیادہ ہیں اور اس کے ریزنز کے مطابق ہی حل اس کا دیا جاتا ہے، لیکن اس کا حل تبھی ممکن ہے. جو عام آج کل کا جو ہمیں ڈپریشن کے ریزنز نظر آ رہے ہیں، اس کا حل اس طرح ہی ممکن ہے کہ ہم دین سے قریب ہو جائیں. اور یہ کبھی مت سوچیں کہ ہم اکثر لوگ بلکہ کہتے ہیں کہ ہم جی نماز بھی پڑھتے ہیں 5 وقت کی اور ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی ڈپریشن کا شکار ہے. کہتے ہیں نا ایسے لوگ، اکثر لوگ کہتے ہیں ایسا. اور اس کا جو مین ریزن ہے وہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اس کا مین ریزن یہ ہے کہ اکثر لوگ نماز یا قرآن کو پڑھتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کے مسئلے حل ہو جائیں، ان کو جاب مل جائے، شادی ہو جائے، گھر مل جائے، گھر بن جائے، اور ان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں، ان کو سکون مل جائے. تو آپ اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں کہ آپ کو یہ چیز چاہیے، آپ اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، بے شک وہ معبود ہے اور معبود برحق ہے اللہ پاک. اور اس کے علاوہ آپ کا فرض اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کے طور پہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اور اگر آپ یہ چیز سوچ کے عبادت کریں گے اور مسلسل کریں گے، یعنی آپ کریں آن اینڈ آف نہ کریں، مسلسل کریں، پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اگر سر بسجود ہوں، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے مسائل کو بھی حل کر دے گا.